بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے ادارے کی جملہ اساتذہ کرام اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، رمضان المبارک احادیث اربعین کورس میں آج جس حدیث کے سحر میں، جادو میں ہم نے اپنی اپنی تربیت اور آگاہی لینی ہے، وہ انتہائی ہر روز کی طرح آج وہ ایک انتہائی سبق آموز عنوان ہے، اور اس عنوان کی سمجھ انہیں آئے گی جن کی توجہ لفظ بر لفظ میرے ساتھ ہوگی۔ آج ہے جی مشابہ۔ اب اس کے بارے میں کیا ہم آج سیکھیں گے، چلتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ Whoever assimilates himself to a people, he is counted one of them. ایمان والیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب رحیم ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے اس کا بیان کرنے لگی ہوں کہ تمہیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دیں وہ لے لو، یعنی جس طریقے پر چلنے کا حکم دیں اسی طریقے کو اختیار کرو، اور جس چیز سے وہ روکیں رک جاؤ۔ ایمان والیوں، کیا چیز ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو تمہیں محمد دے وہ لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روکے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کا کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا۔ آگے سنیے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا، آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں۔ یہ آیتوں کے مفہوم ہے۔ ایمان والیوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت ملے گی، آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ اور اگر ہم خدا نہ خواستہ ہم میڈیا کے پروپوگنڈز یا پھر جو ہمارے ارد گرد کے ماحول ہے، آج موجودہ جو چیزیں سسٹم بنتا جا رہا ہے، اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے سحر میں رہیں تو پھر یاد رکھیے ایمان والیوں، ایسا کہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت ملے یا ان کے قدموں میں جگہ ملے، یہ ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ دنیا میں اگر ہم نے ان کی اطاعت کو اختیار نہ کیا تو پھر شفاعت ہمارا حق نہیں بنتی ہے۔ ایمان والیوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہی بتانے لگی ہوں، کہ غیروں کی مشابہت کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ کن کی؟ غیروں کی مشابہت کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ آگے حکم دیا، بلکہ حکمن فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ اب ایمان والیوں، ہم اپنے دیکھیں کہ اگر یہ ٹی وی ڈراماز پہ جو ہمارے ملکی اور غیر ملکی
جو کہ اسلامی طرز پہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے لباس وغیرہ، ہم ان کو دیکھ کر ان کی نقالی کرنا شروع ہماری خواتین اکثر ان کی نقالی شروع کر رہی ہیں۔ تو ایمان والیوں یاد رکھیں کہ یہ فلمیں دیکھ کر ان جیسے لباس بنوانا، ڈرامے دیکھ کر، اور یا پھر یہ جو فحش گانے وغیرہ ہوتے ہیں ان جیسے لباس بنانا، اور شادیوں کے جو تقریبات ہیں یا پھر جو ہماری غمی کی تقریبات میں تکلفات کا بڑھ جانا، یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں تکلفات والی، یہ یہود و نصارہ ہنود کی طرف سے ہے۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طرز ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ غیروں کے طریقوں پر چلنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جو غیر کے طریقے پہ چلے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس میں ایمان والیوں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ایمان والی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ جو شخص کسی غیر قوم کی فساق و فجار کی نافرمانیوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ دل کے اعتبار سے انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن وہ انہی میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو انسان کا دل کرتا ہے چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے نا۔ تو ایمان والیوں اب اس چیز کو دیکھیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا بغور مطالعہ فرمائے نا تو ہمیں بڑے واضح انداز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیر کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب مثال کی صورت میں کافر لوگ جو تھے اس زمانے میں وہ داڑھی جو ہے اس کو کٹواتے تھے اور مونچھوں کو بڑھاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ کن کی؟ مشرکین کی، کافرین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹواؤ یعنی کہ کترواؤ، ان کو کم کرو، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو ایمان والیو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ کون سے محرم کا؟ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پوچھا یہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات بخشی تھی 10 محرم کو، تو ہم ان کی نجات کی خوشی میں جو ہے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہمارے پیارے بھائی ہیں، حضرت موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، تو ہم بھی یہ رکھیں گے، لیکن ایمان والی یعنی کہ ہمارا یہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہمارے تو وہ بھی نبی ہمارے لیے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایمان والیوں آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ کہ یہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ یا تو 9 محرم کا بھی رکھیں گے یا پھر 11 محرم کا بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے، 9 یا 10 یا 10 یا 11 دو یوں ملا کے رکھنے ہیں، ایک روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو ایمان والیوں اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ یہ جو مشابہت ہے کس قدر اللہ کے نبی نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ اس کو اختیار نہیں کرنا۔ ایمان والیوں اور آگے چلتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ 3 اوقات میں اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ کتنے اوقات میں؟ 3 اوقات میں وہ اپنی عبادت کرتے تھے، سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تینوں اوقات میں سجدہ نہیں ہوتا۔ مخالفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ان تینوں اوقات میں سجدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور کتنے ہی واقعات ایسے ہیں ایمان والیوں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ اب یہ تشبیہ کی حقیقت کیا ہے؟ کسی سے یعنی کہ ریزیبلنس رکھنا، مشابہت رکھنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان والیوں کسی ایسے کام میں دوسرے قوم کی نقالی کرنا جو بذات خود برا ہو اور گناہ ہو تو اس میں تو نقالی کرنا ہی حرام ہے۔
کیا ہے؟ حرام ہے، اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا کام ہے جو بذات خود حرام تو نہیں ہے، لیکن بندہ اس لیے کرے کہ میں ان غیر مسلموں کی طرح دکھوں، ان جیسا لگوں، تو یہ اس کی نیت چونکہ تھی، تو یہ اس نے جب نیت کر لی تو یہ بھی اس کی نیت بھی حرام اس عمل کو کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی کہ میں ویسی دکھوں، گورو جیسی دکھوں، مشرکین جیسی دکھوں، یہود و نصارہ جیسی دکھوں، اس کی نیت ایسی تھی۔ اب وہ عمل برا نہیں تھا، لیکن اس نے نیت کر لی کہ میں ان جیسی دکھوں، ان جیسی مشابہت اختیار کروں، تو اس لیے اس کی یہ نیت بھی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اب ارادہ کر کے دوسروں کی نقالی کرنا، اس کی تو اجازت نہیں۔ ہاں اگر بائی چانس کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بہرحال اس سے بچنا بہتر ہے، مشابہت کسی کی اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایمان والیوں، اب ان احادیث کی روشنی میں ذرا تھوڑا سا ہم غور کریں کہ ہم بعض غیر اسلامی تہوار جیسے کہ آج یہ نیو ایئر نائٹ ہے، دیوالی ہے، ہولی ہے، کرسمس ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اپریل فول وغیرہ، آج ہم مسلمان کیوں منا رہے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے کہ جو یہود و ہنود اور نصارہ کی نقالی کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ضرور اگلی امتوں کی عادات و اطوار کی بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ پیروی کرو گے، حتیٰ کہ وہ گو ایک چپکلی کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے، چھپلی کی نسل کا ایک جانور ہوتا ہے، تو ایک گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے اور تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے، اس قدر تم ان کی نقالی کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ یعنی عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اور کون؟ وہی تو ہے یہود و نصارہ، ہنود و کافرین مشرکین۔ تو ایمان والیوں، اب یہاں پہ ہم دیکھیں، اب یہ جیسے نیو ایئر آتا ہے، ویسے تو اسلامی صورت میں ہمارا محرم پاک ہے، کتنا پیارا سبق دے کے آتا ہے ہمیں کہ پہلا ہی مہینہ ہمارا کیا ہمیں سبق دیتا ہے؟ دینی غیرت کا، دین کے ساتھ ہمارے جذبے کا۔ اب عیسوی جب دسمبر ختم ہونے کو آتا ہے تو جین شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ دسمبر کے آخر میں ایک نیو ایئر سیلیبریشن کی جاتی ہے، بہت سی جو غیر قومیں ہیں بہت سا خرچہ کرتی ہیں، اس میں بہت سی وہ اپنے اب سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی نقالی کرتے ہوئے ہمارے اکثر مسلمان بھی نیو ایئر نائٹ منا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کیوں آپ منا رہے ہو؟ کیا آپ نے وہ پورا 11 مہینے جو آپ نے گزارے اس میں آپ نے اتنے نیک عمل کر لیے کہ آپ کو گارنٹی مل گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو بخش دیا اور آپ اس کی سیلیبریشن کر رہے ہو؟ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ آپ یہ سوچو کہ اس میں نے نیکیاں کیا کی ہیں۔ اور یقیناً ہمارا جو ایک اسلامی طرز ہے کہ جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیشہ نیکیوں کے پلڑے ہمیں ہلکے ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ نقالی ہے ہماری غیروں کی، ہم یہود و نصارہ ہنود کو دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کئی ہماری ایسی رسومات ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں، لیکن ہم مسلمان ان کو بڑی شان سے کرتے ہیں۔ اپنی شادی بیاہ کے مواقع دیکھ لیجئے، یہ جتنے بھی ہیں یہ تیل مائیوں وغیرہ اور یہ ولیمے کی برات کے اوپر جو ایک برات کی لنگر فوج کا انتظام کرنا، لڑکی والوں کے لیے تکلیف کے اسباب پیدا کرنا، اور پھر بیجا تکلفات ان سے وہ رکھنا جی کہ ہمیں اچھے سے لباس دینے ہیں، اپنے اچھے کپڑوں کا مطالبہ کرنا، اچھے کھانے کا مطالبہ کرنا، جہیز کا مطالبہ کرنا۔ اب یہ کہاں پر ہمارے اسلام میں اس کے اوپر اسلام نے فرض کیا تھا کہ بھی ایسا کرو گے؟ اسلام نے تو کیا طرز بتایا کہ بہترین وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم سے کم۔ ہم نے یہاں پر بھی ہندوؤں کی نقالی کرنا شروع کر دی، اور پھر ایسی کئی رسومات ہیں، گود برائی کی رسمیں، برائڈل شاور ہے، اور نہ جانے کون سی بےہودگی کے نام پر اپنا روپیہ پیسہ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے آج رسمیں ہم وہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی دوسری جو ہماری تقریبات ہوتی ہیں،
فوتگی کے حوالے سے غمی کی تقریبات آج وہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں پر غم کم اور ولیمے کا سما زیادہ ہے، جانے والے کے پیچھے بخشش کا سامان کم، اور ہمیں اپنی پڑی ہوتی ہے کہ اچھا کھانا سب کو کھلانا، ان کے اچھا بیٹھنے کا انتظام، ٹینٹ کرنا، یہ کرنا، نہ جانے تکلفات کی صورت میں کون کون سے آج ہم یہ کام کر رہے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے کہا سوگ 3 دن کا ہے، 3 دن کا سوگ ہے، اور سوگ والے گھر سے تو کھانا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں دور کے مہمانوں کے لیے اگر خاندان والے لوگ کوئی انتظام کر دے تو ٹھیک، یہاں پہ تو 3 دن کے سوگ میں گھر والے ہی آنے والوں کے لیے کھانے کے اسباب مہیا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر نہ کیا جائے تو اس میں بھی ہمارے کئی بہنیں کئی بھائی جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے خود اپنی زندگی میں رکھ کے غیروں کی نقالی کر کے اپنی زندگی کو آج مشکل بنا رہے ہیں۔ اور یوں ہی دیکھیے ایمان والیوں، یہ ویلنٹائن ڈے کیسی ایک ہمارے معاشرے میں یہ بے حیائی ہے کہ ہم آج کن کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں پاکستان میں اور بالخصوص مسلمان جو کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں وہ بھی اکثر، سب کا ذکر تو نہیں ہے الحمدللہ، کئی لوگ اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں، کئی لوگ اس کو بالکل سرے سے نہیں مانتے ہیں، اس میں الحمدللہ ہمارا شمار بھی ہے۔ تو ایمان والی یہ اپریل فول، یہ جو اپریل کے مہینے میں بے وقوف بنانے والا اور نہ جانے کتنے کتنوں کی جان لینے والا سبب مذاق کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم بھول گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے سب کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا؟ بے حیائی کے سب کاموں کو حرام قرار دیا ہے، وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہو، کھلی ہو یا چھپی ہو۔ تو ایمان والیوں، یہ یہود و ہنود اور نصارہ کی نقالی چھوڑ کے اپنے مذہب کو سمجھنا ہے، اپنے مذہب کو دیکھنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت، ان کی مشابہت اختیار کرنی ہے۔ تو ایمان والیوں، اسی طریقے سے یہ جو بسنت کا تہوار اتنا آب و تاب سے منایا جاتا ہے، یہ کن کا ہے؟ یہ بھی ہندوؤں کا تہوار ہے۔ اور فحاشی کا سب سے بڑا تہوار، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ویلنٹائن ڈے اور اپریل فول وغیرہ، یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائے۔ اچھا، کچھ لوگ ایمان والیوں کہتے ہیں جی کہ باطن ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم کچھ اوپر اوپر سے کر رہے ہیں تو کوئی نہیں، اندر سے تو میرا دل ایسا نہیں ہے نا، اندر سے میں بڑی مومن ہوں۔ ایسا نہیں ہے، آپ جو اندر ہوتے ہیں وہی باہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اندر میرا ایسا نہیں ہے، تو یاد رکھیں ہم یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہم خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر سے کیا فرق پڑتا ہے، اندر ٹھیک ہونا چاہیے۔ ان مثالوں پر اگر ہم غور کریں گے نا تو ظاہر کا اثر باطن پر کیسے پڑتا ہے واضح ہو جائے گا۔ مثال کی صورت میں اگر آپ بازار جاتی ہیں مہمانوں کے لیے فروٹ وغیرہ خریدنے کے لیے اور دکاندار سے کہتی ہیں کہ مجھے سیب دے دیں، تو اب اس میں کچھ سیب داغ والے تھے، کچھ سیب داغ والے ہیں، تو آپ دکاندار سے کہیں گی کہ مجھے بھائی صاف سیب دو، مجھے صاف سیب دو، تو دکاندار کو کہے گا یہ باہر سے داغ نظر آ رہے ہیں لیکن اندر اس کا ٹھیک ہے، اندر اس کا ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا 200-250 کے لیے یا 300-400 کے لیے ہمارا دیکھیں کہ وقت ہم کتنا اور سوچ اور فکر دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے، نہیں بھائی اس کا باہر ہی گندا ہے تو اندر سے میں کیوں لوں؟ تو اور تمہیں کیا پتا کہ جس کا باہر ظاہر ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا اندر بھی تو خراب ہوگا نا، کیونکہ گندگی جب باہر کیڑا لگتا ہے تو اس کی گندگی اندر تک جاتی ہے یا نہیں؟ بولو نا، وہ داغ کے جو جراثیم ہے وہ اندر تک جاتے ہیں۔ تو آپ میں سے میرا خیال ہے کوئی بھی داغ والے جو ہیں سیب لینا پسند نہیں کریں گی۔ وہ کتنے روپے کی بات ہے؟ صرف 200-400 روپے کی بات ہے نا۔ اور جس کے لیے دیکھیں ہم کتنا ظاہر اور باطن کو دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی؟ ہاں، کہ اس کا چونکہ ظاہر گندا ہے تو اس کا باطن بھی گندا ہوگا، یہ باہر سے گندا ہے تو اس کا اندر بھی گندا ہوگا۔ تو بالکل ٹھیک میری بہنوں، اسی طریقے سے یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ کہہ دیا کہ ان کا ظاہر بھی دیکھو. یہ جو ہم لوگ دوسروں کی جب مشابہت اختیار کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا اندر تو الحمدللہ مومن ہے نا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اندر ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ روز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر والوں کو اٹھا لیا کہ ان کو اٹھاؤ کہ جن کے ظاہر گندے ہیں، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ بولو نا. پھر ہم تو بہتر ہے نا آج ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں، ان کی مشابہت اختیار کریں، تاکہ روز محشر ان کی شفاعت بھی ملے اور ان کے قدموں میں ہمیں جگہ بھی مل جائے. ایمان والیوں سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ غیروں کے جو مطابق آج ہم اپنے اوپر غیروں کے بل بوتے پہ جو آج ہم اپنے آپ کو چھوڑ رہی ہے نا، یاد رکھیں ہم اپنا نقصان کر رہی ہیں، ہم اپنے مذہب کو تکلیف دے رہی ہیں. اور کوئی عمل ایسا جو اپنے ہی مذہب کو تکلیف دے، یاد رکھو کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ضرور پکڑ ہوگی. ایمان والیوں، حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب مثال دیتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ ظاہر انسان کے باطن کو بچا بھی سکتا ہے. مثال دیتے تھے کہ ایک کبوتر ہے، ایک بولو ذرا، ایک کبوتر ہے. اگر اس کے پر کاٹ دیے جائیں، اگر کبوتر کے پر کاٹ دیے جائیں تو ایمان والیوں اس کی ہمت کم ہو جائے گی، اس کی ہمت کم ہو جائے گی، اس کی طاقت کم ہو جائے گی. اور پھر کوئی بھی، حالانکہ بلی کا بچہ تک بھی اس کے پاس آنے کی جسارت کرتا ہے، پھر کیونکہ اس کو ڈر نہیں لگتا، اس کے پر نہیں ہے. بولو نا، اس کے پر نہیں ہے. بلی کا بچہ بھی اس کے پاس آنے کی جسارت کر سکتا ہے، آتا ہے، کیونکہ وہ اڑ نہیں سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب کبوتر کے پر ہوتے ہیں تو اس کے پاس بلی، یعنی کہ بلی کے بچے کی ماں بھی اس کے قریب آنے سے ڈرے گی، کیونکہ اس کے پاس پر ہیں، اس کے پاس پر ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم نے اپنے مذہب کی مشابہت کے پر کاٹ دیے تو ایمان والیوں غیروں کی نظریں ہم پر مضبوط ہوتی جائیں گی، ہمارا ایمان کم ہوتا جائے گا اگر ہم نے غیروں کی طرف دیکھا. اب ہم مسلمانوں خواتین کا طرز کیا ہے؟ ہم خواتین کا طرز یہ ہے کہ ہم با حجاب، با حیا، با کردار لباس پہنتی ہیں. ایسا ہی ہم نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ایسے دیکھا یا نہ دیکھا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادیوں کو ایسے دیکھا یا نہ دیکھا؟ آپ کی کنیزوں کو ایسا دیکھا یا نہ دیکھا؟ صحابہ کو دیکھا؟ یعنی کہ جتنے ایمان والے مومن تھے ہم نے سب کو ایسے دیکھا یا نہ دیکھا؟ اب اگر ہمارا سر سے دوپٹہ اترتا ہے، جیسے کہ آج شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے، اور پھر سونا دکھانے کے چکر میں عورتوں کے کان ننگے، یہ گلے ننگے اور بازو بھی ننگے کر دیے جاتے ہیں تاکہ چوڑیاں نظر آئیں، ادھر ہار نظر آئے، ادھر وہ چیزیں نظر آئیں. اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا سیرت و صورت والی خواتین نے یہ عمل کیا؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ بولو نا، اسلام ہے. ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ اسلام کی. اور اسلام کن لوگوں کی پیروی کرنی ہے؟ جو اسلام کے علمبردار ہیں. سمجھ آئی یا نہیں؟ یہاں پہ بھی ہمارا تضاد ہے. ہم کہنے کو مسلمان ہیں، وہی بات ہے کہ ہم باطنی صورت میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ظاہر کیوں نہیں بتا رہا کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو ان مواقع کے اوپر ہم جو یہود و نصارہ کی یا پھر ہم خلود کی جو نقالی کر رہی ہیں، ایمان والی کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہیں؟ بولو نا، ارد گرد کے ماحول کو، ان لوگوں کو. ہم اللہ کو تو خوش نہیں کر رہی ہیں، ہم اللہ کو خوش تو نہیں کر رہی. ہاں بولو نا، ہم اللہ کو خوش نہیں کر رہی. ہمارا ایک بال بھی اگر ننگا ہے، اگر ہم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہیں تو یہ بات سمجھ آئے گی. ایک بال بھی ننگا ہے تو ہم پہ رحمت نہیں ہے. بولو نا، آج سر کے سر ننگے ہیں، اندر سے ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، لیکن ظاہر دیکھیے سر کے سر ننگے ہیں، بلا وجہ ہمارے چہرے ننگے ہیں، ہمارے جسم میں نیب برہنہ اریانیاں جو آج چل رہی ہیں، فحش لباس پہن کے، باریک لباس پہن کے. تو یہ کن کی نکالی ہے؟ اب کردار والوں نے تو یہ ہمیں نہیں سکھایا، اخلاق والوں نے تو نہیں سکھایا، ان پاک دامن بیویوں نے تو ہمیں نہیں سکھایا. لیکن چونکہ ہمارا ایمان کم ہے، ہمارا ایمان کم ہے، شریعت کا مطالعہ کم ہے، قرآن اور حدیث سے رشتہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں دوسروں کی طرف میں.
اگر اپنے کہتے ہیں نا کہ جو اپنے گھر سے کھا کر چلتا ہے نا وہ پھر دوسروں کے گھر میں جا کر بے بے نہیں کرتا، اپنے گھر سے وہ فل ہو کے. جب ہمیں اپنے شریعت کا علم ہمارے پاس ہوگا نا، جب اپنے گھر سے ہم رجے ہوں گے تو ہمیں دوسروں کی شریعت، دوسروں کے طرز ذرا بھی اٹریکشن نہیں دے سکتے. اٹریکشن تبھی ہوتی ہے جب ہمارے پاس میں سپیس ہوتی ہے، ہم گنجائش رکھتے ہیں، جو کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں بڑی گنجائش ہے. آج یہود و نصارہ یا ہنود کی نقالی بہت بے شرمی سے، بلکہ لفظ اگر میں بولوں تو بہت بے غیرتی سے کرتے جا رہے ہیں. اس میں اکثر خواتین نے تو اپنا وقار کھویا ہی کھویا ہے، اپنا مقام کھویا ہی کھویا ہے. اکثر مرد بھی اسی بے غیرتی میں شامل ہیں عورتوں کی، کہ بے حیائی کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں نہیں پتہ کہ ہماری پاک دامن بیویوں کا، پاک سیرت، پاک صورت والی بیویوں کا کردار کیسا تھا. اگر انہوں نے بھی اسٹڈی کیا ہوتا تو یقیناً وہ اپنی گھر کی خواتین کو بھی وہ سبق دیتے. لیکن نہیں، وہی بات، ہمارا اندر ٹھیک ہے، ہمارا باطن ٹھیک ہے، ظاہر کی پرواہ نہیں ہے. میری بہنوں، ظاہر آپ کا سب سے پہلے ہے، باطن تو وہ مالک دیکھتا ہے، ظاہر ہم نے دیکھنا ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، اور ایسی کوئی بھی مشابہت نہیں آپ نے اختیار کرنی جو غیروں سے ہو. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا تو آپ کو پتہ ہے ہر لیکچر ہر دن اپنی تربیت کو ہے. وہ اور ہے جو اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں جی ہمیں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو ہر وقت شریعت کی ضرورت ہے، ہر وقت ہم نے شریعت کے سبق کو لینا ہے. تو ایمان والیوں، اب یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھیں گی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سمجھ آئے گا. اور آگے کچھ اور ایسی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے. اب ہم نے حدیث کیا پڑھی تھی، اس کو دہرائی ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، ہم میں سے نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے. اب یہ دیکھیے ذرا، میں آپ کو کچھ کفار کے خفیہ ہتھیار اور نظریاتی تخریب کاری بتانے لگی ہوں، جن میں سے آج اکثر آپ کے گھر کے بیٹے، آپ کے گھر کے مرد حضرات اور کچھ خواتین بھی اس میں گرفتار ہو سکتی ہیں. مثال کی صورت میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ لال رنگ کے جو دھاگے کلائیوں پہ باندھے جاتے ہیں، کون سے؟ لال رنگ کے دھاگے، جو اکثر بیٹوں نے اور کچھ بیٹیوں نے بھی یا بہنوں نے، اب غیر کریں گے تو وہ تو غیروں کی لڑکیاں، ہم تو اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کی بات کر رہے ہیں نا. تو لال دھاگے کون باندھتے ہیں؟ ہندو باندھتے ہیں. یہ لال دھاگے کون باندھتے ہیں؟ ہندو باندھتے ہیں، اور یہ ان کی پوجا کی نشانی ہے. اور ہم میں سے اکثر مسلمان کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو ایمان والیوں، یہ ہندو کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے گھر کے مردوں یا اگر ہماری بیٹیاں ایسی جہالت میں ہیں، کچھ جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ شریعت کے اوپر تصدیق تو نہیں. وہ 2-4 کلو سیب لینے کے لیے یا 200-400 کا سیب لینے کے لیے تو ہماری بڑی تحقیق ہوگی، کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے نا، ادھر ہم بڑی سیانی ہیں. لیکن جہاں پر دین کا معاملہ ہے نا، وہاں پہ ہم بڑے اکثر عورتوں کے کچے ذہن ہیں، وہاں پر ہم اکثر عورتوں کے کچے ذہن ہیں، تو جن کی وجہ سے ایسی بیماریاں انجانے میں بھی ہو رہی ہیں. آگے ایمان والیوں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ دیہاتی جو ہے وہ کڑا پہنتے ہیں کلائیوں پہ. جیسے کل بھی ہم نے بتایا کہ کچھ گلے میں یا پاؤں میں یا ایسے کلائیوں میں کڑا پہنتے ہیں. اب یہ جو کڑا ہے یہ کس کی علامت ہے؟ سکھوں کی. وہ دیہاتی جو سکھ ہے نا وہ کڑا پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ مذہبی علامت ہے سکھوں کی، مسلمانوں کی نہیں ہے. بولو نا، مسلمانوں کی نہیں ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. اکثر ہمارے بیٹے جب ٹی شرٹس وغیرہ خریدتے ہیں، جیکٹس خریدتے ہیں، تو ان کے اوپر سلیب یا تصویروں والی شرٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر عیسائیوں کے مذہب کی نمائندگی ہوتی ہے. تو ہمارے بیٹے بڑے شوق سے پہن رہے ہوتے ہیں، جی دیکھو جی میں نے امریکہ کی والی شرٹ پہنی ہوئی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سلیب کے اوپر نشان ہوتا ہے، ہمارے بچے پہن رہے ہوتے ہیں. اب یہ ان کا طرز تو ہے، ان کا تو ہے، لیکن مسلمانوں کا نہیں ہے. اب اسی طریقے سے ایمان والیوں، جو یہودی ہیں اور دیگر کفار بھی داڑھی کا مذاق اڑانے کی خاطر اس کا حلیہ بگاڑتے ہیں. آج آپ نے دیکھا نا کہ اکثر ہمارے مسلمان بیٹے بھی وہ داڑھیوں کے اوپر سے ایسی شیپس بناتے ہیں، کٹس بناتے ہیں کہ اللہ پناہ دے، داڑھی کم اور وہ ایک الگ سی ایک مخلوق لگتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟
اب یہ ان کا طرز تو ہے کیونکہ وہ داڑھی کا مذاق بناتے ہیں، ہم مسلمانوں کا طرز تو ایمان والیوں یہ آج کل جتنے بھی مسلمانوں نوجوان جو ہمارے بالخصوص ہیں وہ فیشن کے طور طریقوں جو اپنا رہے ہیں نا، ان کی مشابہت غیروں سے ہو رہی ہے، اور ہم بطور مائیں، بطور اپنے گھر کی بڑی بہنیں یا بیٹیاں، ہمیں اس چیز کی اپنے گھر کے اندر ماحول بنانا ہے کہ ایسی نقالی ہم نے نہیں کرنی ہے کہ ہماری مشابہت ان سے ہو۔ اور پھر یاد رکھیں، کوئی بھی جو بے حیائی پھیلائے گا اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں واضح الفاظ میں فرما دیا، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب ایمان والیوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر سخت وعید کے باوجود ہمارے اکثر مسلمان بیٹیاں، مسلمان بیٹے یا مسلمان بھائی یا مسلمان بہنیں اس بات سے خوف سے بالکل بالا تر ہو کے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہی بات میں کروں گی باطن اچھے ہونے چاہیے۔ آپ کو کیا پتہ میں کتنی نمازیں پڑھتی ہوں، آپ کو کیا پتہ میں کتنی اچھی ہوں۔ اگر آپ اتنی اچھی ہیں، اتنی نمازیں پڑھنے والی ہیں، آپ کا باطن اتنا اچھا ہے، پھر تو ظاہر میں جھلکنا چاہیے تھا نا، پھر تو آپ کو اپنے نیکی کی، آپ کی اچھائی کی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بولو نا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو نیک ہوگا وہ پہچانا جاتا ہے، وہ بتاتا نہیں ہے کہ میں نیک ہوں تو میری عزت کرو، وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو ایمان والیوں، ہماری کئی عورتیں اس حوالے سے، اس سوچ سے ننگی ہو گئی ہیں کہ اندر صاف ہونے چاہیے، نکاحیں صاف ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے ہم کتنی اچھی ہیں، کتنی پارسا ہیں، بھئی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم تو ظاہر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بولو نا، ہم تو ظاہر کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی تمام بہنوں سے، یہ میری اسٹوڈنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ اساتذہ اکرام اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں سب سے گزارش کروں گی، خدا کا نام ہے، یہ ڈراموں کے پہ دیکھ کے جو فیشن اپناتی ہو نا، ڈراموں کو دیکھ کر، فلموں کو دیکھ کر، اول تو دیکھنے نہیں چاہیے، اسلامی طرز کے، فلاحی طرز کے ہوں، تو یہ جو خدا نخواستہ آج کل یہ ساس بہو کے ڈرامے اور یہ گھروں میں سیاسی ماحول کے ڈرامے، یہ تو ایک بالکل سمجھ لو گھروں میں ایک لعنت ہے، جس میں آج ہماری اکثر بہنیں اپنے وقت کا ضیاع کرتی ہیں۔ کوئی ایسے ڈاکومنٹریز دیکھیں، ایسی ویڈیوز دیکھیں جس کے اندر آپ کو اسلام کی جھلک عملی صورت میں نظر آئے، کہ کوئی ہمیں اسلام کے بارے میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے 10 کمانڈس بنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ جو مسلمانوں کی بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نمائندگی کر رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اگر ہماری بیٹیوں نے اپنے آپ کو بے حیا ہونے سے روک لیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، اور اگر ایسے ہی یہود و نصارہ غنود کی نقالی کرتے رہے تو وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ ایمان والیوں، یاد رکھو، میں پھر کہتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، اور حدیث میں عموم ہے کہ جس نے نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی۔ اب ہم چونکہ آخر میں اس کو سمرائز کر رہے ہیں نا، کہ جس نے نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ کیا ہوگا؟ نیک ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ نیک ہوگا، اور میدان حشر میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا، میدان حشر میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن نیکوں کی اس نے مشابہت اختیار کی، اور جس نے کافروں یا فاسق لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کے طریقے اور رستے پر ہوگا اور انہی کے ساتھ ہوگا روز محشر میں۔ تو یہاں پر یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا مرد و عورت کو کہ خدا را ایک دوسرے کی مشابہت سے بچیں، کیونکہ رسول اللہ نے واضح فرمایا کہ رسول اللہ نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت بھیجی جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ تو ایمان والیوں، لباس پہننے پہ لعنت ہے، تو جو طرز اختیار کر رہی ہیں، اپنے آپ کو خواتین بے حیا بے پردہ کر رہی ہیں، آپ سوچیں وہ کدھر۔ اور پھر بڑی اہم اور بڑی خوبصورت بات کہہ کے میں آپ سے آج کے اس درس قرآن کو اختتام کروں گی کہ آپ یہ دیکھیے
اب ہم خود کو کہنے والی کیا ہے کہ ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہیں. ویسے کون کون کنیز ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے ہیں مجھے. یہ تو سب کنیز ہے ماشاء اللہ. اتنی زیادہ کنیزیں مصطفیٰ کے نوکروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب سوال یہ ہے، یہ تو ہم نے کہا کہ ہم ان کی کنیز ہے، کیا وہ شرم و حیا کا پیکر، وہ عزت و غیرت کی پیکر، وہ خاتون جن کے گھر میں فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، کیا روز محشر وہ ہماری شرم و حیا جو ہم دنیا میں ابھی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ پردے دیکھ کر ہمیں پہچان پائیں گی؟ سوال ہے میرا. ایمان والیوں، یہ ہاتھ ظاہری صورت میں اٹھے ہیں، باطن نہیں گواہی دیتا بھی ہمارے. جس دن ہمارے باطنوں نے گواہی دے دیے نا تو یقین جانیے یہاں پر سب عورتوں کے پہلے حلیے بدلیں گے. پھر پتہ چلے گا، پھر میں نہیں پوچھوں گی کہ یہاں پر سیدہ کی کنیز کون سی ہے، مجھے خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا تو حلیہ سیدہ کی کنیز والا ہے. اب تو میں ان کی بھی کنیز ہوں کیونکہ ان کا حلیہ میری سیدہ جیسا ہے. تو ایمان والیوں، خدا را ان چیزوں کو سمجھیے اور غیروں کی نقالی کرنا چھوڑیے. ہمارا مذہب سپر مذہب ہے جس میں داخل ہونے کی ہمیں دعوت کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مذہب کو پسند فرمایا اور کہا کہ اس مذہب کو اختیار کرو، اس دین کو اختیار کرو. ہم اللہ کے حکم سے اس دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس کی خوبصورتی ہے کہ اس کو ادخلوا فی السلم کافہ، آپ داخل ہو جاؤ اس میں، اس مذہب میں سارے کے سارے اس دین میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ صرف اطاعت کرنے کی ظاہری صورت میں توفیق دے بلکہ باطنی صورت میں اس اطاعت کا جذبہ، اس عشق کا جذبہ، سرکار کی عملی نوکری کا جذبہ، ان کی نوکری کا جذبہ ہمارے دلوں میں ڈالے اور ہمیں اللہ تعالیٰ روز محشر رسول اللہ کی شفاعت کے ساتھ ان کی قدموں میں اور سیدہ فاطمہ کے قدموں میں جگہ عنایت فرمائے. فی امان اللہ. اور اس پیغام کو کتنی عورتوں تک پہنچانا ہے؟ کم از کم زیادہ سے زیادہ 10 عورتوں تک. اور یہ پیغام پہنچانے سے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.